السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قاری الیاس شاہد۔ آج کا یہ غمزدہ پیغام ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے نام ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ 30 مارچ 2003 کو راولپنڈی کے علاقہ سے، جس کو امریکیوں نے اغوا کیا، اور کو اغوا کروانے والا شخص کون ہے، امریکیوں کو حوالے کرنے والا شخص کون ہے؟ دجال اول، دشمنان قوم و ملت۔ پرویز مشرف نے اپنی کتاب کے اندر خود یہ اقرار کیا ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کو ڈالر کے عوض امریکیوں کے حوالے کیا ہے، اور اپنا ان کا تابعدار بندہ ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو بھی ان کے حوالے کر دیا۔ میرے جتنے بھی ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، تمام سے میری مؤدبانہ اپیل ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنی اوقات کے مطابق آواز اٹھا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کہ اگر آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے یا کوئی ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو ختم کرو، اس کو روکو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس کو روکو، اور کمزور سے کمزور ترین جو حصہ وہ ہے کہ اس کو اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھو۔ آج ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میں اور میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں یا ویورز ہیں یا سبسکرائبر ہیں، تمام سے میری اپیل یہ ہے کہ ہم کم سے کم ہاتھ سے تو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہاتھ کی طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ابھی کہ ہم اس کو کنٹرول کریں۔ لیکن دوسرا درجہ جو ایمان کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں، زبان سے تو روک سکتے ہیں، روکنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اپنے حصے کی آواز کو بلند کریں۔ اور جتنے بھی حکمران ہیں، خصوصاً بالخصوص اس وقت جو ہمارے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور دیگر جتنے بھی جرنیل ہیں، یا ہمارے وزیر اعظم پاکستان اور دیگر جتنے بھی وزراء ہیں، اور صرف پاکستان کے حکمران نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں، ان کے سامنے میں اپیل کرتا ہوں، خدا را آپ آواز اٹھائیں، اپنی طاقت کے بلبوتے عافیہ صدیقہ کو رہائی دلوائیں۔ اور میں خصوصاً پیغام ترکی کے صدر طیب اردوان کے سامنے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی طاقت والے ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہیں تمام کے سامنے اپیل کرتا ہوں کہ ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ کیوں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا ایک قاصد رومان کے دربار کے اندر بھیجا، اپنا پیغام رسا۔ جب وہاں پہ بھیجا، واپس آیا، اس سے اپنے سفر کا واقعہ پوچھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ ایک بیان کیا کہ میں جب روم کے دربار کے اندر حاضر ہوا، وہاں پہ ایک شخص تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، اور میں اس کے سامنے گیا، وہ چکی بھی پیس رہا تھا۔ جیسے اس کے سامنے گیا اور میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور کیوں یہ چکی پیس رہے ہو؟ اس نے کہا کہ روم کے بادشاہ نے مجھے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، اور میں نے عیسائی ہونے سے انکار کیا۔ انہوں نے میری آنکھیں نکال کر مجھے پوری زندگی کی سزا سنا دی کہ تم نے یہ چکی پیسنی ہے، اور میں تلاوت قرآن پاک بھی کرتا ہوں اور اپنی سزا بھی بھگت رہا ہوں۔ تو جیسے عمر بن عبدالعزیز نے یہ واقعہ سنا، غصے سے چہرہ ان کا لال ہو گیا، اور اس وقت یہ نہیں کہا کہ یہ روم کی اپنی ریاست کا معاملہ ہے، یہ روم کے اپنے جو ہے نا معاملات ہیں، نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ فوراً اپنے واپس پلٹو انہی پاؤں کے اوپر، اور اس روم کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اور اس کو کہو عمر بن عبدالعزیز کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو فوراً رہا کرو۔
اگر تم نے رہا نہ کیا تو میں اتنا بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جاؤں گا کہ پہلا شخص اس لشکر کا تمہارے دربار پہ ہوگا اور آخری میرے دربار پہ ہوگا۔ واقعے میں آتا ہے روم کے بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے فوراً اس شخص کو رہائی دلوا دی۔ آج ہمارے کتنے ممالک ہیں جو مسلم ہیں، کتنے بادشاہ ہیں، کتنے صدر ہیں، ایٹمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی آج ہم دبے ہوئے ہیں۔ ہم نے کب اپنے اس ملک کی دفاع کے استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے ان کو؟ کب تک ہم غلامی کی زندگی گزاریں گے؟ اگر ہم انہی غلامی کی زندگیوں میں گزاریں، اگر ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے، پھر ان ایٹمی ممالک کی کیا ضرورت ہے؟ ان بڑے بڑے ممالک کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ان ممالک جو ہماری تحفظ بھی نہ کر سکیں، ان بڑے بڑے جرنیلوں کی کیا ضرورت؟ اتنے بڑی بڑی پاور رکھنے کے باوجود بھی ہم ان کے سامنے غلام زدہ ہو کر آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ خدا کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ذات کو یہ جوش آئے، ایک ڈاکٹر عافیہ کی وجہ سے پوری دنیا کو جو ہے نا عذاب بھگتنا پڑے، اور آج ہم بھگت رہے ہیں۔ کبھی تو ہمارے اوپر کرونا مسلط ہو جاتا ہے، کبھی تو ہمارے اوپر کوئی عذاب مسلط ہو جاتا ہے، زلزلے آتے ہیں، سینکڑوں کے سینکڑوں لوگ دھنس جاتے ہیں۔ کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ خدا کے لیے اپنی اوقات کے مطابق آواز اٹھاؤ، اور جو حکمران ہیں ان کو آواز نہیں اٹھانی، آپ نے قدم اٹھانے ہیں، آپ نے للکار کر کہنا ہے۔ عاصم منیر صاحب، آپ کا جہاں پہ ایک پسینے کا قطرہ گرے گا، ہمارے خون کے قطرے گریں گے۔ خدا کی قسم، تم قدم اٹھا کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ پاکستانی قوم کیسے کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ قدم اٹھا کے دیکھ لو، پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ ہم کیسے جیالے لوگ ہیں، اسلام پہ مر مٹنے والے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کی عزت اور ناموس کے اوپر ہم جان لٹانے والے لوگ ہیں۔ جتنے بھی لوگ میری اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، پلیز اس کو شیئر کریں تاکہ جتنے بھی حکمران ہیں، عہدوں پہ فائز ہیں، ان تک یہ پہنچ سکے میرا پیغام، تاکہ قیامت کے دن کم سے کم ہم اتنا کہہ سکیں کہ کس نے یہ آواز اٹھائی تھی اور کسی نے پہنچائی تھی۔ والسلام۔